My dear viewers, this is Urdu Channel India. Once again, this is Urdu Channel India and I am Hassan Kamal. हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे पहचान भी रहे हों, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं NVN न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क से एक प्रोग्राम करता था और अपने बहुत से उन लोगों के पास जिनके टेलीफोन नंबर मेरे पास थे मैं उनको भेजता था। वो प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा था, ऐसा तो नहीं कि लाखों में हो, लेकिन हज़ारों में ज़रूर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सी वजूहात की बिना पर वो बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी चूँकि मैं बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट आप जानते हैं आवाम से जुड़ा रहना चाहता है, तो मैं भी आवाम से जुड़ा रहता था। उसके बिना पर बहुत इत्तेफाक से वो सिलसिला भी बंद हो गया। उसमें क्यों की वजह थी, उसमें दुनिया के दूसरे वाक़यात थे और सब कुछ था, लेकिन मैं आवाम के सामने जाना चाहता था क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हूँ। मैं छोटा बड़ा जर्नलिस्ट कैसा उस बहस पर नहीं पड़ता, लेकिन बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट आवाम से जुड़ा रहता है। मैं तो जो देखता हूँ आवाम की आंखों से देखता हूँ, मैं तो जो सुनता हूँ वो आवाम के कानों से सुनता हूँ, और मुझे हर वो चीज़ पसंद आती है जो आवाम की फलाह हो और बहबूद के लिए हो। तो मैं फिर आपसे जुड़ना चाहता था, लेकिन सवाल ये होता था कि जुड़ूँ तो कैसे जुड़ूँ, किस तरह से जुड़ूँ। खैर, मैंने बहुत गौर व खूस किया, अपने दोस्तों अजीज़ों से भी मशवरा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आपके पास जाना ही चाहिए। जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? तो बहुत सोच विचार के बाद मुझे ख्याल में एक तस्वीर आई। मैं पढ़ाई लिखाई में वैसे बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल पढ़ा तो मैंने। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था। हिस्ट्री में कौन? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। तो मुझे दोनों से बड़ी दिलचस्पी थी। मैं पढ़ता रहा, लेकिन पढ़ते 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 मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री हमको पढ़ाई जाती है वो वाकई हिस्ट्री है भी या महज किससे कहानी है। अब मालूम किया तो ज़्यादातर ऐसे हुआ कि हिस्ट्री तो उसमें कम ही है, ज़्यादातर हिस्ट्री तो है वो तो किससे कहानियों में। तो मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इत्तेफाक से अपने मुताले से, अपने हालात की वजह से, जब मैंने दूसरे हिस्टोरियंस को पढ़ा, और हिंदुस्तान में रेगुलर और सेकुलर हिस्टोरियन की कोई कमी नहीं है, बहुत ही जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें की, उनको पढ़ा। मैंने दुनिया की दूसरी हिस्टोरियन से पढ़ा, उससे पता चला कि हमारी हिस्ट्री में इनको जो पढ़ाया जाता है वो किस्से कहानी है। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने आवाम को इन किस्से कहानियों से दूर करें, कम से कम कुछ नहीं होगा तो उसके इल्म में इजाफा भी होगा। तो कैसे हम उसको शुरू करें? तो बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अपने आवाम से हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पे मुखातिब होना चाहिए। मैं उन्हें बताऊं हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्यों है। तो अब ये होता था कि अब तब अचानक मुझे उर्दू चैनल इंडिया का ख्याल आया। उर्दू चैनल इंडिया का ख्याल क्यों आया? कोई चलता फिरता नाम रख लेता, कोई चलता पुर्जा नाम रख लेता, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने उर्दू चैनल इंडिया नाम रखा। इंडिया नाम क्यों रखा इसकी भी वजह आपको बताता हूँ। हुआ ये कि मुझे महसूस किया कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत पावरफुल नहीं है। मैंने आसपास के मुल्कों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत पावरफुल सोशल मीडिया देखी। हमारे यहाँ उतना सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं, लेकिन मेरा हाल जो कुछ था उसी से मिलता था। लेकिन उसमें मैंने ये बात नोट की कि वो अजीबो गरीब चैनल है। वो ज़बान जिसे हम और आप समझते हैं वो तो उस पर होती ही नहीं कहीं। हमारे यहाँ एक सोकल नेशनल मीडिया खैर वो क्या है, हिंदी मीडिया है। अब वो हिंदी मीडिया ऐसा था हुजूर के, उसमें बात चीज़ें तो ऐसी थी कि वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती थी, हमारी समझ में नहीं आती थी। तो हमने कहा ये तो बड़े गड़बड़, ये जिस ज़बान को हिंदी कहते हैं वो हिंदी तो है ही नहीं, वो तो संस्कृत है, या संस्कृत की कोई मामूली नकल। तो बड़ा परेशान। तब मैंने कहा हमारी आपकी ज़बान तो उर्दू है, और वैसे भी हमने देखा फिल्मों से और दूसरी चीज़ों से कि उर्दू की चीज़ें लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं।
تو ہم نے کہا کیوں نہ بھی اس کو اردو چینل انڈیا کا نام دیا, اردو ہماری زبان, اردو چینل انڈیا کا نام دیا. تو ہم نے اس کا نام اردو چینل انڈیا رکھا. اب کیوں رکھا اس کی بھی وجہ ہوئی. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو کالڈ میڈیا ہمارے ہیں اس میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے فرض کیجئے کہ ایک لفظ ہے ڈاکٹر. اب ڈاکٹر کے یہاں اردو میں لفظ طبیب ہے. آپ نے کبھی ہمارے منہ سے طبیب سنا؟ نہیں نا, ڈاکٹر لوگوں کی سمجھ میں آتا, ہم نے ڈاکٹر کو اردو کر لیا. اور ایسے ہزاروں الفاظ ہیں, سگنل ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو آسانی سے ہماری سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم جب اس چینلوں پر جاتا ہے, فوکل نیشنل چینل پر, تو وہاں کبھی ہاسپٹل نہیں کہا جائے گا, وہ ہمیشہ چکتسالیہ کہیں. ابھی ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں گیا لکھنؤ میں سیکریٹریٹ میں, تو وہاں کھڑا ہوا بورڈز دیکھ رہا تھا میں. تو اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا جو ہمارے گاؤں میں ہمارا دھوبی تھا, انہوں نے پہچانتا تو ہم بھی اسے پہچانتے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں. چھوٹے لال اس کا نام تھا. کہنے میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا یہاں کیا ہے؟ تو کہنا ہمارا بیٹا یہاں چیف انجینئر ہے. تو میں نے دیکھا سامنے دروازہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا مکھ ادھیکاری ابھینتا. ارے میں نے کہا ہزاروں روپیہ خرچ کیا, انہوں نے مکھ ادھیکاری ابھینتا کیا, اور یہ غریب آدمی, جاہل آدمی, اس کو آج تک مکھ ادھیکاری ابھینتا یاد نہیں ہوا, اس کو وہی یاد ہے چیف انجینئر, اور وہ وہی کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ فضول ہے. ہماری زبان جو ہے اردو, وہ اتفاق سے ایسی زبان ہے جس نے دوسری زبانوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کی, کھولے رکھے. جو لفظ ہمارے یہاں ہے ہم نے اسے اپنا لیا, ہم نے کہا یہ اردو کا ہے, ہمارے اردو والے سے سمجھتے ہیں تو اردو کا ہے. تو اس طریقے سے تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اردو چینل انڈیا کی ایک تاریخ تو میں نے ہی بتائی. اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اپنی ٹاپک پہ جاؤں, جو نے بتایا تھا ہسٹوریکل پر, ہسٹری پہ جاؤں. کیسے جاؤں, کہاں سے جاؤں؟ بہت سوچ وچار کیا, بہت کچھ کیا. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اچھا, جب میں نے کہا کہ میں ایسا ہسٹوریکل چینل بنانے لگوں گا تو میرے دوست بھی ہنس پڑے, شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہنس پڑے کہ کل تک تو یہ پولیٹیکل انجینئر کرتے, آج یہ کرنے لگی, یہ ہو کیا گیا. اس کی بھی وجہ, میں چاہتا تو اب بھی میں پولیٹیکل کر دیتا ہوں, بھی تو آخر ہسٹری کا حصہ ہو, میں کرتا, لیکن میں نے نہیں کہا. اس کی کئی وجہ, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیٹکس اب اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ رہ نہیں گئی. گزشتہ 2 سال میں دنیا بہت تبدیل ہوئی, اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کیسے تبدیل ہوئی. اب تو ڈیجیٹل ایریا ہے, ذرا دنیا میں کوئی حال ہوا نیکسٹ منٹ ساری دنیا کو معلوم رہتا ہے. جن کو اس سے انٹرسٹیڈ ہے وہ اس کو انٹرسٹ بھی لیتا ہے, سنتا بھی ہے, اس کو نہیں وہ نہیں کرتا. تو اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے, تو میں نے کہا کہ یہ سب سے اچھا میڈیم ہے, اس سے میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ یار سب سے اچھا یہ ہے کہ میں جس زمین پہ کھڑا ہوں اسی زمین کی ہسٹری سے کیوں نہیں شروع کروں. تو خیال آیا کہ انڈیا کی ہسٹری سے شروع کروں. تو بھائی انڈیا کی ہسٹری سے کیوں, کوئی اچھا سا نام رکھ لو, کوئی شاعرانہ نام رکھ لو, اور بقول فراغ گورپوری کہ ہماری زبان جو ہے سب کی سمجھ میں آتی ہے. اپنے سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے میں بات بتا دوں, پولیٹیکل ہسٹری میں آج بھی کر سکتا ہوں, میں وہ نہیں کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سال میں دنیا بہت بدل گئی, بہت ہی زیادہ بدل گئی. اب ہماری ہندوستان کی سیاست بھی وہ سیاست نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی, وہ سب بدل گئی. ساری دنیا معاشی بازار بدل گئے ہیں, دنیا کے تمام معاشی حقائق بدل گئے ہیں, ویسے ہی دنیا بھی بدل گئی. گزشتہ 15 سال سے جب سے یہ عہد عزیز مودی صاحب ہمارے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم بنے ہیں, اس سے لے کے آج کے دن تک یہ دنیا میں ایسے ایسے لطیفے ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی تھا کوئی گہرائی نہیں. اس پر ہم چلے جائیں تو 2-4 ایپیسوڈ تو اسی میں نکل جائیں. اب ان کی پالیٹکس بھی بدل گئی, ہماری کیوں بدل گئی یہ بھی قصہ آئے گا کب, اور آگے بتائیں گے. پالیٹکس اس لیے بدل گئی ہے کہ اب ہندوستان میں وہ معاملات نہیں رہیں. 15 سال سے ہندوستان میں جس فیسزم کا رول تھا وہ ختم ہو گیا,
وہ ختم ہو گیا. نریندر مودی صاحب اب بھی وزیر اعظم ہیں اور شاید کچھ دن اور رہیں, زیادہ دن نہیں رہیں گے, یہ میں ابھی کو بتاتا ہوں. زیادہ دن تک نہیں رہیں گے, لیکن جب تک وہ وزیر اعظم ہیں تب تک وہ وزیر اعظم ہے, ہمیں ماننا ہی پڑے گا. ان 15 سال میں جتنی سیاست تھی ہندوستان کی وہ کمیونلائز ہو گئی, صرف ہندو مسلم پر چلتی تھی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دنیا کی کوئی بھی سیاست چاہے وہ جہاں کی بھی ہو, اگر وہ اپنی شناخت مذہب کے ساتھ کرتی ہے تو میں اس کے خلاف ہو جاتا ہوں. کرنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, اگر وہ اپنی سیاست کی شناخت مذہب کی طرف کرتا ہے تو میں خلاف ہو جاتا ہوں. ہمارے یہاں بھی ہندوتو کا لفظ تو ہوا ہے نا, ہندو لفظ ہے ہی نہیں کہ ڈکشنری. ہندو نام کا کوئی دھرم ہے ہی نہیں. ہندوستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندو نام کا کوئی دھرم نہیں ہے, تو وے آف لائف ہے. لیکن ہمارے یہاں ہندوتو کا لفظ وہیں سے نکالا گیا. گزشتہ 15 سال میں یہی سب چلتا رہا ہندوتو کا. تو اب یہاں کی پالیٹکس چینج ہو گئی ہے. اس لیے اگر ہم پولیٹیکل کمیونٹی پہ جائیں تو نہ آپ کو بہت مزہ آئے گا نہ ہمیں بہت مزہ آئے گا. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ سب چیزیں تو اپنی نگاہ پہ ہیں, ہم اپنے واقعے پہ واپس آتے ہیں. ہم اردو چینل آف انڈیا شروع کرتے ہیں اور اپنی ہسٹری بتاتے ہیں. تو پھر ہمیں آیا کہ اچھا, ہم نے اپنے نام کا اردو چینل انڈیا کیوں رکھا؟ ہم تو یہاں پہ ہندوستان بھی رکھ سکتے تھے. ہماری آپ کی زبان ہندوستان, ہم بولتے بھی ہیں, ہندوستان رکھ سکتے تھے. ہم نے ہندوستان بھی نہیں رکھا, ہم نے اردو چینل انڈیا نام رکھا. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ایک ہسٹری ہے, آپ سنیں گے کہ آپ کچھ ہے. لیکن اس وقت ہم آپ سے صرف کہتے ہیں اسے سبسکرائب کر لیجیے, سمجھ میں آتا ہے تو دوسروں کو دیجیے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے گا, بہت ضرور سمجھ میں آئے گا, تو دوسروں کو بھی دیجیے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اردو چینل آف انڈیا کو ہم نے انڈیا کا نام کیوں دیا, کس وجہ سے دیا, کس واسطے سے دیا. ویٹ کیجیے اور ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے.